اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ بلال احمد ہے اور انشاءاللہ آج کی اس کلاس کے اندر ہم پڑھیں گے کہ قرآن پاک میں کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جو صاد کے ساتھ تو لکھے ہوئے ہیں لیکن ان کے اوپر چھوٹا سا سین بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، تو وہاں پر ہم نے سین پڑھنا ہے یا صاد پڑھنا ہے تو ہمیں نہیں پتہ۔ تو آج اس کے بارے میں ہم یہاں پر سیکھیں گے کہ ان الفاظ کے اوپر ہم نے سین پڑھنا ہے یا صاد۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حکم الصاد فی و یبسط و اخواتہا، یعنی کہ صاد کا جو حکم ہے وہ یبسط جو قرآن پاک کا ایک لفظ ہے اس کے اندر لکھا تو صاد کے ساتھ جاتا ہے لیکن اس کے اوپر چھوٹا سا سین بھی ہوتا ہے، تو اکثر لوگ یہاں پر جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہاں پر ہم نے سین پڑھنا ہے یا صاد پڑھنا ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہاں پر 4 جگہیں ہیں جو قرآن پاک میں ایسے الفاظ کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں جو لکھے تو صاد کے ساتھ ہیں لیکن وہاں پر چھوٹا سا سین بھی ان کے اوپر بنا ہوا ہے۔ تو ان 4 جگہوں کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے اور اس کا بیک گراؤنڈ بھی آپ کو میں یہ بتا دوں کہ یہ بیسیکلی جو ہے قرآن پاک میں ان صاد کے اوپر سین کیوں لکھا گیا تھا۔ تو اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ عربی زبان میں 2 فعل ایسے ہیں جو کہ اصل میں سین کے ساتھ یعنی سیطرہ اور بسطہ ہیں، یعنی کہ یہ 2 لفظ ایسے تھے جو اصل میں تو سین کے ساتھ تھے، ٹھیک ہے نا، وگرنہ اگر آپ ان کی مثالیں قرآن پاک میں دیکھیں گے تو صاد لکھا ہوا ہے سین کی جگہ کے اوپر، لیکن حقیقت میں یہ سین تھے۔ صاد کب کیسے ہوئے وہ بھی ہم پڑھتے ہیں۔ تو ابھی آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ جو 4 الفاظ قرآن پاک میں آئے ہیں جن کے اوپر سین چھوٹا سا لکھا ہوا ہے وہ بیسیکلی ان 2 لفظوں سے ہی بنے ہیں۔ تو ان میں پہلا ہے سیطرہ یعنی سین کے ساتھ اور دوسرا تھا بسطہ، یہ بھی سین کے ساتھ ہے۔ تو کیا ہوا کیا کہ لیکن بعض عربی قبائل سین کو موٹا کر کے پڑھتے تھے کیونکہ سین کے بعد طا حرف ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں سین کے بعد یا، تو یا اتنا کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا تو طا ہے، تو ان کا لہجہ ایسا تھا کہ جب وہ پڑھتے تھے تو وہ طا کی وجہ سے سین کو بھی موٹا کر دیتے تھے، تو وہ سین کی جگہ صاد پڑھ دیتے تھے۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ جو کہ حرف استعلا ہے یعنی کہ طا حرف استعلا ہے اور سین کے بعد آ رہا ہے تو وہ کیا کہا کرتے تھے، مثلا سیطرہ، یہ ان کے لہجہ ایسا تھا کہ وہ سین کی جگہ صاد پڑھ دیتے تھے، حالانکہ یہاں صاد نہیں تھا، یہاں بیسیکلی شروع میں سین تھا۔ تو جب ان کے لہجے کی وجہ سے جب وہ سیطرہ پڑھ دیتے تھے، اور اسی طرح دوسرا جو لفظ ہے بسطہ، تو یہ سین صاد بن جاتا تھا ان سے، وہ اس کو بھی پڑھتے تھے بسطہ بسطہ۔ تو اس وجہ سے جب ان کا یہ لہجہ تھا تو ان قبائل کے لہجے پر قرآن پاک میں 4 ایسے الفاظ آئے ہیں جو لکھے تو صاد کے ساتھ ہوئے ہیں مگر ان پر چھوٹا سا سین بھی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو وہ 4 جگہیں کون سی ہیں ان کے بارے میں ہم پڑھ لیتے ہیں اور وہاں پر ہمیں سین پڑھنا ہے یا صاد پڑھنا ہے یہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ دیکھیں کہ ان کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، اور یہ وہ 4 جگہیں ہیں کہ جہاں پر یہ الفاظ صاد کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں لیکن ان کے اوپر چھوٹا سا سین بھی ہے۔ تو نمبر 1 جو ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245 ہے جو کہ دوسرے جز کے اندر ہے۔ تو یہاں پر جو لفظ ہے وہ ہے وَيَبْسُطُ، تو یہاں پر صاد ہے، بیسیکلی صاد سین تھا تو یہاں پر چھوٹا سا سین لکھا ہوا ہے۔ تو جب یہ والی جگہ آپ پڑھیں گے سورہ بقرہ کے اندر تو وہاں پر آپ نے اس لفظ کے اندر خالی سین پڑھنا ہے، ریڈ سین اونلی، تو یہاں پر صاد نہیں پڑھیں گے، یہاں پر ہم نے خالی سین پڑھنا ہے۔ تو اس وقت پڑھا جائے گا واللہ یقبض ویبسط، واللہ یقبض ویبسط ویبسط وَيَبْسُطُ، یعنی کہ سین کے ساتھ۔ دوسری جگہ جو ہے وہ سورہ اعراف ہے، آیت نمبر 69 ہے اور جز یعنی کہ سپارہ 8 ہے، تو وہاں پر ہے وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، تو یہاں پر بھی صاد ہے اور اس کے اوپر چھوٹا سا سین ہے، تو ادھر بھی ہم نے سین ہی پڑھنا ہے، صاد نہیں پڑھیں گے۔ تو ادھر پڑھیں گے وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، بَسْطَةً، ٹھیک ہے، سین یہاں پر بھی پڑھا جائے گا بسطہ۔ اس کے بعد
تیسرے نمبر والی جو جگہ ہے وہ سورہ طور کے اندر ہے، آیت نمبر 37 ہے اور سپارہ 27واں ہے۔ تو یہاں پر جو لفظ ہے مسویطرون ہے، تو مسویطرون یہاں پر سواد جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر چھوٹا سا سین ہے، سواد اصل میں سین تھا بیسیکلی، میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کیونکہ سویطرہ جو لفظ ہے وہاں سے بنا ہے مسویطرون، ٹھیک ہے۔ تو اس جگہ کے اوپر جو ہے وہ سین اور سواد دونوں ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو سواد ہے وہ پڑھنا زیادہ مشہور ہے، کہہ سکتے ہیں کہ وہ زیادہ جانا جاتا ہے، سواد زیادہ پڑھا جاتا ہے، لیکن مسئلے کی بات نہیں ہے، یہاں پر سین بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ سواد جو ہے وہ زیادہ مشہور ہے، اس وجہ سے ہم بھی سواد ہی پڑھیں گے اس جگہ کے اوپر جو کہ سورہ طور کے اندر ہے، آیت نمبر 37۔ تو یہاں پر پہلے ہم سین کے ساتھ پڑھتے ہیں، ام هم المسيطرون، مسيطرون، ام هم المسيطرون۔ اور اب ہم سواد کے ساتھ پڑھتے ہیں جو کہ زیادہ مشہور ہے، تو پڑھیں گے ام هم المسيطرون، ام هم المسيطرون۔ تو آپ بھی کوشش کریں کہ سواد ہی پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اور چوتھی جگہ جو ہے وہ ہے سورہ غاشیہ، آیت نمبر 22 اور سپارہ 30واں، ٹھیک ہے، 30ویں سپارے کے اندر ہے جو کہ ہے بمسیطر، تو یہاں پر سواد لکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر چھوٹا سا سین ہے، تو آپ نے یہاں پر خالی سواد پڑھنا ہے، ریڈ سواد اونلی، ٹھیک ہے، یہاں پر سین نہیں پڑھ سکتے، تو پڑھیں گے لست علیہم بمسیطر، لست علیہم بمسیطر، بمسیطر۔ تو امید ہے کہ یہ چار جگہیں آپ کو اچھے سے آ گئی ہوں گی کہ جن لفظوں کے اندر سواد لکھا ہوا ہوتا ہے اور ان کے اوپر چھوٹا سا سین ہو تو وہاں پر کیسے پڑھتے ہیں اور ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، یہ آپ کو میں نے بتا دیا۔ تو امید ہے کہ یہ کلاس آپ کو اچھی لگی ہوگی، اگر کلاس اچھی لگے، سبق اچھا لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا، اور انشاءاللہ آگے جتنی بھی تجوید کی اور جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ بھی انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ میں ان کی ویڈیوز بناؤں گا، اور جس ٹاپک کے اوپر ویڈیو سٹارٹ کرنی ہے تجوید سے ریلیٹڈ تو کائنڈلی وہ مجھے کمنٹس میں آپ بتا دیں، تو انشاءاللہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ میں ویڈیوز بناؤں گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔